مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، الوداع صرف ان کے لیے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعا لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کو دامن سے پکڑ کر بھی کھینچو گے تب بھی وہ تمہیں نہیں ملے گا، اور جن کو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ چیزیں خود چل کر تم تک آتی ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ قدر کیجیے ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے پر موجود جیب کے بجائے آپ کے سینے میں دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ کسی کے ساتھ زیادہ مخلص بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ آپ کے خلوص کا جلوس نکالنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتے۔ محبت بہت پاکیزہ جذبہ ہے، یہ ہمیشہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہی پیدا ہونا چاہیے، گندے اور مطلبی لوگ اس کے حقدار نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ فجر قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں، بلکہ اپنا تو ہر وہ ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی بھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ محبت میں کسی کا ساتھ چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے، جس کی معافی نہ یہاں ہے اور نہ ہی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ محبت پوری ہو یا پھر آدھی، عورت کو مرد پورا چاہیے ہوتا ہے، کسی دوسری عورت میں بٹا ہوا نہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف چہرہ کر کے اللہ کو نام سے بلانا، وہ سب کچھ بھلا کر تمہارے پاس چلا آئے گا۔ خدا پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف اور صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ کام غلط ہی ہوتا ہے چاہے ساری دنیا ہی کیوں نہ کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں گھر بناتا ہے۔ جھوٹ اور فریب جب نیکی کا لبادہ اوڑھ لیں تو دھوکہ کھانے میں دیر نہیں لگتی۔ تراش لو خود کو کچھ اس قدر جہاں میں پانے والے کو ناز ہو اور کھونے والے کو افسوس رہے۔ ساری کائنات بھی تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہو، لیکن تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ شوہر کی عزت وہی عورت کرتی ہے جس نے اپنی ماں کو اپنے باپ کی عزت کرتے دیکھا ہوگا۔ اپنی امی کے ساتھ بیٹھا کرو۔ بہت سے لوگوں کو ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے۔ کسی کو سچے دل سے چاہو تو پوری کائنات اس کی شادی کسی اور سے کروانے میں لگ جاتی ہے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔
انسان کی طاقت اور بساط اتنی سی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے، اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وقت، دولت اور رشتے یہ چیز ہے جو ہمیں مفت میں ملتی ہے، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ محبت اور عبادت بنائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ جانے والوں کو اجازت، رہنے والوں کا شکریہ۔ ہر دفعہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض دفعہ محبتوں کے رنگ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے۔ شخصیت کی نشوونما اس وقت رکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے۔ فکر دل میں ہونی چاہیے، لفظوں میں نہیں۔ غصہ لفظوں میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں۔ تمہارے ماں باپ کے ساتھ سلوک وہ کہانی ہے جو لکھتے تو تم خود ہو، لیکن تمہاری اولادیں تمہیں پڑھ کر سناتی ہیں۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ بڑے گھر اور بڑے دل کا کیا کرنا جب وہ اللہ کی یاد سے خالی ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دن بھر کی تھکن کے باوجود اللہ رب العزت کے سامنے حاضری لگواتے ہیں۔ شکر کی گھڑی کہ آپ کا ادب آپ کو اپنے سامنے دیکھنا پسند کرتا ہے، تبھی دن میں 5 وقت آپ کو سجدے کی توفیق دیتا ہے، آپ کو اپنی محبت سے نوازتا ہے۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر ایک زیادہ ہو جائے تو دل سے یقین نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عورت کسی مرد کے پاس آنا چاہتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس مرد کی پسند میں ڈھالنا شروع کر دیتی ہے۔ عورت میں ایک کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت نقصان اٹھاتی ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے من پسند مرد کو اپنی ہر کمزوری بتا دیتی ہے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا کرو تو لگتا ہے خدا صرف میرا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ وہ سزا یا بیماری جس میں اللہ یاد رہے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور جس بیماری میں دکھ، درد اور تکلیف میں آہ نکلنے پر اللہ یاد نہ رہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ 2 باتیں جس مرد میں ہو اس سے ہر تعلق توڑ دو، ورنہ برباد ہو جاؤ گی۔ جس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلد غصہ آتا ہو، جو کسی کی بھی عزت نہ کرتا ہو۔